السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی جماعت میں 11ویں جماعت کی غزل نمبر 2 میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں تکبر کرنے والا ہمیشہ عبرت کا نشان بنا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی تو صرف اللہ کی شان ہے، اور یہ کسی انسان کو اس چیز میں مبتلا کبھی نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کو کبھی اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، چاہے اللہ نے اسے کوئی بھی مقام یا رتبہ یا کتنی ہی نعمتوں سے نوازا کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کو اس طرح سے ان نعمتوں کا، اس مقام اور رتبے کا غلط استعمال یا اظہار کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ دیکھیے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو بھی انسان غرور میں، تکبر میں مبتلا ہوا اور دوسروں کو حقیر سمجھا، دوسروں کو کمتر سمجھا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنے، اور ان کو ساری دنیا نے اور اس زمانے کے بعد کے بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے عبرت میں اور ذلت میں مبتلا ہوئے۔ تو اس شعر میں میر اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں کہ تکبر اور غرور کرنے والا ہمیشہ خاک میں مل جایا کرتا ہے، اور بڑائی اور کبریائی صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ دوسرا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس شعر میں میر زندگی کی ناپائیداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر انسان دنیا کی رونقوں اور مصروفیت میں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ یہاں کچھ عرصے کا مہمان ہے، اس کا پڑاؤ یہاں تو کچھ دیر کا ہی ہے اور اسے یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ عیش و آرام اور آسائشوں کے لیے چاہے وہ جتنی تگ و دو کر لے، جتنی جد و جہد کر لے، اور وہ مقام اور رتبہ بھی حاصل کر لے، وہ حیثیت بھی حاصل کر لے، لیکن وہ اس دنیا سے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ سب چیزیں وہ یہیں رہ جاتی ہیں جس کے پیچھے وہ ساری عمر بھاگتا رہا اور اس کوششوں میں لگا رہا کہ اسے حاصل کر لے، لیکن وہ سب یہیں رہ جاتا ہے اور وہ پھر خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے اس کا: زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اس شعر میں میر اپنے جنوں کی کیفیت، اپنے عشق کی جو ان کی دیوانگی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے، اس جنون کا شکار ہو جائے، عشق میں مبتلا ہونے کے بعد وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا، اور نہ وہ جنون اس کے سر سے اترتا ہے، اور نہ ہی وہ جو سچا عاشق ہے اس کا عشق کسی صورت کم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے اسے کوئی قید و بند کی صعوبتیں دی جائیں، جو اس پہ جو ہے سختیاں کی جائیں، وہ چاہے جس امتحان سے بھی گزرے، یہ ایک ایسا مرض ہے اور ایسا جنون ہے اور ایسی دیوانگی ہے کہ پھر کسی صورت کم نہیں ہوتی، اور نہ ہی انسان اپنے عشق کو بھلا سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی دیوانے اور پاگل کا جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں لوگ اس پہ سنگ باری کرتے ہیں اور اس پہ پتھر برساتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ عشق کی کیفیت میں بھی جو اس کی معراج ہے وہ وہی دیوانگی ہے، وہی جنون ہے جس میں اس کا آخر میں مقدر پتھر رہ جاتا ہے کہ جب اس پہ سنگ باری کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سنگ باری سے دیکھیے وہ علامت دے رہے ہیں اس تکلیف کو، اس مصیبتوں کو اور ان جفاؤں کو جو ان سے ایک عاشق کو
عشق میں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ وہ آخر میں اس کا مقدر وہ سنگ پتھر ہی رہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دیوانگی کو، وہ جنون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کسی طور ان کا دیوانہ پن کم نہیں ہوتا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا۔ اس شعر میں میر اپنے ساتھیوں کو ایک نصیحت کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنا ہر ایک قدم پھونک پھونک کر بہت احتیاط سے رکھے، کیونکہ دیکھیے دنیا میں آپ کی ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، ایک چھوٹی سے چھوٹی لرزش کا، ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اور بدی کا، سب کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ آپ سارے عمل کی ایک ایک حرکت کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ آخرت میں آپ کو اپنے ایک ایک عمل کو نہ صرف اس کا جواب دینا ہوگا، بلکہ اس کا اگر اچھا عمل ہے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملنا ہے، اور جو اگر برا عمل ہے یا ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عمل ہے تو آپ کو اس کا سزا بھی آپ کو اس کی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں اس دنیا میں آپ کو بہت سنبھل کر زندگی گزارنی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی جواب دہی ہے، اور ہر قدم بہت سوچ اور سمجھ بوجھ سے اٹھائیے تاکہ آپ کو آخرت میں آپ سزاوار نہ ہو جائیں۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہ مقطع ہے اس غزل کا، اور اس میں دیکھیے میر اپنی تنہائی اور مایوسی کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر وہ اسی طرح سے ان سے بے خبر اور لاپرواہ رہا تو اب وہ وقت دور نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب وہ غم اور تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اس قدر نڈھال ہو چکے ہیں، اس صدموں کو سہتے سہتے اب ان کا وقت جو ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہونے پر ہے، اور اگر اسی طرح سے ان کا محبوب ان تک نہیں پہنچا اور ان سے جدا رہا اور اپنی جفاؤں پر جفا کرنے پر تلا بیٹھا رہا تو کسی بھی وقت وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور محبوب کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال تو چراغ سحری کی سی ہے۔ چراغ سحری کہ وہ چراغ جو شب بھر جلتا رہتا ہے اور صبح تک، اب وہ صبح جب ہونا شروع ہوتی ہے، سحر جب ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے بجھنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری مثال تو چراغ سحری کی سی ہے کہ میری عمر اب تمام ہونے کو ہے، اور اب میں کسی بھی وقت اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مٹ جاؤں گا۔ تو اب وہ دیر نہ کریں اور ان سے آ کر مل لیں، اور وہ جدائی اور یہ جو لمحہ ہے، جدائی کی جو تکلیف دہ لمحات ہیں، اب وہ ختم کر دیں۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ جو بچے ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہماری کلاس میں نئے ہیں، وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک فوراً پہنچ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اسی طرح پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔